دیکھیں صحیح ہے بھائی، بیٹھ جاؤ، نماز نہ کسی چپ رہ کے بیٹھ جاؤ. رب اغفر وارحم صفی اللہ قرآن مجید ہے یار. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآلہ. جس چمن میں آقا میرے جا کے زلفاں پھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بر پر جولیاں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں سینے سے لگایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. تمام احباب برکتی نیت نال بآواز بلند درشف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا لسان یفقہوا قولی. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، شبان المعظم دا بٹھاؤ. کلیم اللہ بیٹھ جاؤ. اوپر جانا ہے، چلو چلے جاؤ.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالخالق کی حال چال ٹھیک ٹھاک؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شبان المعظم دا غالباً دوسرا جمعۃ المبارک ہے. اور میں غالباً گزشتہ جمعے دس چکے ہوں کہ اے جرا مہینہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سی اے شعبان دا مہینہ میرا مہینہ ہے. معلوم ہویا کہ جس طرح اسی شعبان المعظم دا احترام کرتے ہاں، جس طرح اسی رمضان دا احترام کرتے ہاں، جس طرح اسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام دا احترام اور عزت کرتے ہاں، اسی طرح سانوں انہاں مبارک مہینیاں دا بھی احترام کرنا چاہیے. میں بڑی تفصیل نال گزشتہ جمعے دس چکیا کہ شعبان المعظم رمضان المبارک دا قاصد ہے، او دا سفیر ہے. جنہیں شعبان دا احترام نہیں کیتا انہاں رمضان المبارک دا کی احترام کرنا ہے. اے اللہ والوں ہمت توفیق ہوندی ہے. اے جڑی رات گزشتہ گزری ہے اتنی مبارک برکتاں تے رحمتاں والی رات ہے. اگر اسی اے رات بھی پروگرام ٹی وی ڈرامے فلماں دی نظر کر دیتی ہے تے ساڈے واسطے پھر افسوس دا مقام ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ساڈے واسطے بڑا ہی افسوس دا مقام ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کل رات ساڈی زندگی دا پتہ کٹ گیا ہوئے، آئندہ رات سانوں میسر آئے نہ آئے. پوری دنیا تے پتہ نہیں کتنے لوگ نے جنہاں دے پتے کٹ گئے نے تے کئیاں دے لگ گئے نے، تے جنہاں دے لگ گئے نے انہاں دنیا تے آ جانا ہے، جنہاں دے کٹ گئے نے انہاں نے دنیا تو ٹر جانا ہے. درخت جڑے سرسبز و شاداب اکثر نظر آندے نے، کدی انہاں دے کول بہ کے غور کرنا. پہلے معصوم جہا پودا ہوندا ہے، پھر کونپلاں نکلدیاں نے، پھر ٹہنیاں بندیاں نے، پھر آہستہ آہستہ درخت بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر اندر ایک وقت آندا ہے کہ او دے پتے ہلکا ہلکا پیلا ہونا شروع ہو جاندے ہیں، پھر رنگ بدلدا جاندا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت او آندا ہے کہ پتے جھڑنا شروع ہو جاندے ہیں. تے اللہ کہندے ہیں جے اے دے والی ویکھے نا تے تینوں تیری زندگی سمجھ آ جائے گی. چلو میں آسان کر دینا. ہر روز صبح نو طلوع آفتاب ویلے مشرق والوں ایک گولا نکلدا ہے. کی نکلدا ہے؟ جنوں ਆਪਾਂ سورج کہنے ہاں. سورج نکلدا ہے، اسی کہنے ہاں دن چڑھ گیا. لیکن سورج مغرب ویلے غروب ہون لگا سانوں دس کے جاندا ہے کہ اج میں غروب ہو رہا کل تو بھی ہونا ہے. اسی کہندے ہاں صبح ہو گئی تے شام ہو گئی دوپہر ہو گئی. سورج مسکراندا ہے ساڈیاں عقلاں تے کہندا ہے تسی نادان ہی رہے ہو، تانوں میرا چڑھنا تے نظر آندا ہے، میرا غروب ہونا نظر نہیں آندا. مینوں بھی رب نے بنایا ہے. رب دی ہر شے نوں فنا ہے، صرف رب دی ذات ہے جنوں بقا ہے. جدوں کچھ نہیں سی ادوں بھی اس کرۂ ارضی تے خدا دا نام چمکدا سی یا مصطفیٰ دا نام چمکدا سی. جدوں کچھ نہیں ہوئے گا اللہ فرماندے نے جدوں زمین و آسمان برابر کر دیتے جان گے، پہاڑ روئی دے گالاں دی طرح اڑدے ہوئے نظر آن گے، اے زمین نو صف دی طرح لپیٹ دیتا جائے گا. یا اللہ پھر تے کچھ نہیں بچے گا. اللہ نے کہا نہیں بچے گا. یا اللہ پھر کی بچے گا؟ اللہ فرماندے نے یا میرا نام بچے گا یا مصطفیٰ دا نام بچے گا. کچھ بھی نہیں. رب ہے،
کچھ بھی نہیں ہوئے گا، رب ہوئے گا۔ اے پیر فقیر ڈبا پیر ڈبی پیر سارے لویٹیاں جانا ہے، میرے ورگے طالب علماں بھی لویٹیاں جانا ہے، لیکن رب دی ذات قائم رہنی ہے۔ اچھا بھئی اسی اکثر نا جی ڈرائیور حضرات بھی نے وہ جڑے کچھ جانور گدا ریڑی دا کم کردے ہیں، وہ جدوں کتے بن کے جان لگتے ہیں نا تے وہ پھر مضبوط چیز ویکھدے ہیں کہ اے دے نال بن چھڈدے ہیں، اے مضبوط ہے، کھلے گی نہیں، مضبوط رہے گی۔ ڈرائیور حضرات سیف جگہ دیکھتے ہیں، کوئی چھت لب جائے تو کہندے ہیں اے چھت محفوظ ہے، اندے تھلے گڈی محفوظ رہے گی۔ اچھا بھی اگر اسی گڈی واسطے محفوظ جگہ لبدے پے ہاں، اپنے جانور واسطے محفوظ تے مضبوط قلعہ لبدے پے ہاں، تے اللہ پہ فرماندا ہے کہ میری رسی نو پھڑ لو، اے مضبوط ہے۔ اسی نہیں پھڑدے، اسی نہیں جانوراں لئی تے مضبوط لبدے ہاں، تے اپاں خود اپنے ہاتھ اونا پیراں دے ہتھاں چ دے دتے نے جڑے آپ بھی کامل نہیں تے اونا مریداں نو کی کامل کرنا ہے۔ جے کامل پیر دیکھنے سن پھر اجمیر شریف دے اندر کلے آئے سن تے جنازہ اٹھیا سی تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے ٹر گئے۔ جے پیر ویکھنا ہے پھر لاہور والیاں نو ویکھ، جے پیر ویکھنا ہے پھر پاک پتن والیاں نو دیکھ۔ اٹھ فریدا ستیا تے وچ چارو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ چلو بابا جی دے ایک شعر تو یہ تے معلوم ہویا نا کہ بابا جی بھی سوندے نے، بابا جی بھی اٹھ فریدا ستیا۔ تے جیرے لوگ بابا جی نو کہندے نے مشکل کشا تے حاجت روا تے مختار کل تے کرنی والا ہے، تے جیرا مشکل کشا ہوئے او تے سوندا ہی نہیں۔ اللہ کہندے نے سونا تے درکنار، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں نہیں سوندا، میں سونا تے کی مینوں تے اونگ بھی نہیں آندی۔ تے سارے ہی سو جاندے ہیں، اٹھ فریدا ستیا وچ چارو دے مسیت۔ اللہ فرماندے نے ایسی ایدی زبان چوں میں الفاظ کڈا کے تے او گارے والے نو دسنا چاہتا جیرا سو جائے او مشکل کشا نہیں، پویں اپنے بستر تے سوے، بابا جی اپنے بستر تے سون تے مشکل کشا نہیں، علی نبی دے بستر تے سوے تے مشکل کشا نہیں۔ تے پھر مشکل کشا کون ہے بھی؟ اللہ فرماندے نے میں سب کچھ کرن والا۔ میں ایک آیت پڑھی ہے تساں حضرات دے سامنے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماندے نے اے جڑا قرآن ہے نا تواڈے سامنے پیا ہویا ہے، اے اسی نازل کرن والے ہاں تے اسی ہی ایدی حفاظت کرنی ہے۔ اسی نازل کرن والے ہاں اور بے شک اسی ہی ایدی حفاظت کرنی ہے۔ یا اللہ تسی حفاظت کس طرح کرو گے؟ ہن اے گلاس پیا ہے میرے سامنے، اے شیشے دا گلاس ہے، کچ دا گلاس ہے، اس گلاس دے اندر پانی پیا ہوئے تے ماں تھی نو کہندی ہے تھیے اے ذرا گلاس چک کے نا ایک پاسے رکھ لا، شیشے دا گلاس ہے ٹوٹ جائے گا۔ پانی بھی ہے وچ، پانی بھی ہے وچ، پانی دا ذکر نہیں آیا، ماں کہتی ہے چکلا، ٹھوکر لگے گی ٹوٹ جائے گا۔ ہن اسی گلاس چو پانی کٹ کے اے دے جپاں تھوڑا جہا دودھ پا دیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیو، تے دودھ نو نور کہندے نے نا، تے ماں کہندی ہے تیے اے گلاس وچ دودھ دے، اینو چک لا، اے دودھ ڈل جائے گا جے ڈگ گیا تے۔ معلوم ہویا کہ جے گلاس وچ دودھ ہوئے تے ماں کہندی ہے تیے گلاس چک لا، دودھ دا بھریا ہے دودھ ڈل جائے گا۔ معلوم ہویا جے دودھ دی حفاظت ہوئی ہے تے گلاس دی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ گلاس دی تے آٹومیٹک ہو گئی، خود بخود ہو گئی۔ اللہ کہندے نے انا لہ لحافظون، میں حفاظت کرن والا۔ یا اللہ تساں کس طرح حفاظت کرو گے؟ اللہ کہندے نے جس طرح ماں نے گلاس اٹھایا ہے، دودھ دی حفاظت انہیں کیتی ہے تے گلاس دی خود بخود ہو گئی۔ تے جدوں قرآن تیرے سینے چ ہوئے گا نا تے میں قرآن دی حفاظت کرنی ہے تے سینے دی تے اپی ہو جانی ہے۔ تیریاں کتاباں لیپ ٹاپ چاندیاں، کمپیوٹراں چاندیاں، پمفلٹ چھپ کے آندے، کوئی یاد کرے نہ کرے، لیکن ایک گل یاد رکھنا، میں اکثر مثال دیندا ہوندا، سکول دے بچے ماشاءاللہ جدوں جاندے نے نا سکول، اللہ سارے نو کامیابی دے، انہاں نے کتاباں دا بستہ بھریا ہوندا تے پیچھے پایا ہوندا، اسی بچے کولوں بستہ لواؤ
تو انہوں ایک قرآن مجید پورا نہیں، انہوں ایک سپارہ پکڑا دیو تو وہ کدی بھی پیچھے کمر تے رکھ نہیں لے کے جائے گا، وہ اس طرح اگے رکھ کے لے کے جائے گا۔ یا اللہ وجہ کی ہے، اللہ کہندے نے میں سمجھانا چاہتا جیڑیاں کتاباں پیچھے نے نا انہاں پیچھا رہ جانا ہے۔ نہیں سبحان اللہ اچھی بندی ہے، جیڑیاں کتاباں پیچھے نے انہاں پیچھا رہ جانا ہے، تے اے جیڑا اگے لایا ہے نا سینے نال تے انہیں نال جانا ہے۔ تے میں قبر دے اندر جدوں منکر نکیر آ کے کھانا ہے نا، اٹھ کے بہ بھائی تے سوالاں دے جواب دے، تے پھر جیڑا بندہ ساری زندگی سورہ ملک دی تلاوت کر کے سوندا ہوئے گا نا رات نو، تے اس بندے دے اٹھن تو پہلے سورہ ملک ایک خوبصورت لڑکی دی شکل وچ آ کے کول بہ جائے گی، تے منکر نکیر آ کے کہن گے اٹھ بھائی، تے سورہ ملک کہے گی ٹھہر جاؤ ذرا، بولنا یار بولنا، کہن گے ٹھہر جاؤ ذرا پہلے میرے نال گل کرو۔ تے فرشتے کہ میں چونکہ طالب علم ہے، میں اپنے ذوق وچ گل کرنا، مینوں جو لگدا ہے فرشتے کہن گے تو کون ہے؟ تے سورہ ملک کہے گی مینوں چھڈ تو دس تو کون ہے؟ وہ کہیں گے مینوں رب دا فرشتہ کہندے نے، تے سورہ ملک کہے گی مینوں رب دا کلام کہندے نے، اینوں میں تے نہیں جاگن دینا، یہ ساری زندگی مینوں پڑھدا رہا، مینوں پڑھ کے سوندا رہا، انہیں میرے نال وفا کیتی، اج میں یہ نال وفا کرنی ہے، تے جو سوال کرنے نا میرے نال کرو۔ فرشتے رجسٹر بند کر کے تے رب دے دربار وچ جا کے کہن گے رشاں والے کوئی کڑی آ گئی ہے قبر وچ، تے وہ کہندی ہے میں سورہ ملک ہاں، اے مینوں بندہ پڑھدا رہا، یا تے انہوں جنت دے دے یا مینوں قرآن چوں کٹ دے۔ تے ایمانداری نال دسنا رب سورہ ملک قرآن چوں تے نہیں نہ کٹے گا، اللہ پھر اس سورہ ملک دی سفارش قبول کر کے اس گناہگار نو بھی جنت دا وارث بنا دے گا۔ اچھا بھئی جیڑا رب سورہ ملک دی سفارش قبول کر کے تینوں تے مینوں جنت دا وارث بنا سکتا ہے، تے جدوں ساڈا سونا ساڈی سفارش کرے گا تے رب کیویں موڑے گا؟ تے جدوں محبوب کہن گے نا اکھاں چوں آنسو بہا کے عرشاں والے جاندی کر میرے امتی نے، جو تر پاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی۔ گناہ کاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی۔ گناہ گاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ جزاکم اللہ۔ اچھا بھی جی سورہ ملک سفارش کرے تے بندہ جنتی، تے جدی سفارش حضور کرن دے وہ بھی پھر جنتی۔ تے میں عرض کر رہا سی اللہ کہتے ہیں میں حفاظت کرنی ہے، تے جانس جبریل تم میرا کلام لے جا۔ چلو میں ایک اور حوالہ دے دینا، اشارہ دے دینا، اے قرآن اپا ایس الماری دے وچ رکھ دینے ہیں، تے جدوں کچھ باروں کی ٹھوکن ٹھکان دی باری آئے گی نا، تے صاحب علم بندے کہندے نے او یار قرآن مجید والی الماری ہے تے ادھے جو پہلے قرآن مجید کٹ لاؤ۔ سمجھدار بیٹھے ہو سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، کہندے جی ادھے جو پہلے نا قرآن مجید کٹ لاؤ، اندر قرآن ہے تے باہر ٹھک ٹھک چنگی نہیں لگ دی۔ اچھا بھی او ہاتھ نال ہوئے، او تھوڑی نال ہوئے، اندر قرآن ہوئے تے جے باہروں الماری نو کوئی زور کی ہاتھ بھی مارے نا تے بندہ کہندا ہے عقل کر تینوں نہیں پتا اندر قرآن ہے۔ اچھا معلوم ہویا جے الماری چ قرآن ہوئے تے باہروں ہاتھ نہیں ماری دے، تے جے سینے چ قرآن ہوئے تے باہروں ہاتھ نہیں ماری دے۔ نہیں جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو۔ معلوم ہویا جتے ہاتھ وجدے نے نا یا اس الماری چ قرآن نہیں، تے جنہ سینیاں تے ہاتھ وجدے نے نا اس سینیاں چ بھی قرآن نہیں۔ چلو میں ایک اور مثال دینا، طالب علم بھی بیٹھے ہیں، باپ اپنے بیٹے نو کہندا پترا تیاری کر تینوں میں مدرسے چھڈن جانا، تے بچہ ہاتھ جوڑ کے کہندا بھائی جتھے مرضی چھڈ آؤ، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ اس مدرسے نہ بھیجنا جتھے مار ہوگی، کیونکہ جرا مار نہیں پیار دا جملہ آیا سی نا، انہوں نے ساڈیاں اولاداں تباہ کر چھڈیاں، استاد دا احترام ختم کر دیتا سی۔ ایک وقت ہوندا سی استاد نے سٹک پکڑی ہوندی سی، مرغا بناندے سن دھوپ دے اندر، اسی بنتے رہے ہیں، اسی بنے ہاں تے ممبر تے بیٹھے ہیں، ایویں نہیں بہ گئے۔ ہن تے سمجھ ہی نہیں رہ گئی بچیاں نو، استاد ڈانٹ دوے تے کہندے میں کراں اپنے ابے نو فون،
ہوں تو استاد دی عزت رہ گئی تے علم کتوں آنا. تے بچہ کہتا ابا اس مدرسے نہ پائیں جتھے مار ہوئے. اللہ نے فیصلہ کیتا انا ارزنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها اشفقنا منها وحملها الانسان. جدو اللہ نے قرآن نازل کرن دا فیصلہ کیتا فرشتیاں نو پوچھیا انہاں انکار کیتا, زمین نو پوچھیا انہاں انکار کیتا, پہاڑاں نو پوچھیا انہاں انکار کیتا. اے انسان نے بوجھ اٹھا لیتا ہے, قرآن نو سنبھال لیتا ہے. اے انسان دا مقدر سی, انسان نو مل گیا. لیکن میں دسنا یہ چاہتا جدو اللہ نے فیصلہ کیتا نا کہ اے قرآن تینوں میں سینے چ نازل کرنا ہے, تے میرا تصور قرآن بھی ہاتھ جوڑ کے کیا ہوئے گا, یا اللہ پھر انہاں سینیاں چ نہ بھیجی جتھے مار ہوئے. معلوم ہویا جتھے مار ہے اتھے قرآن نہیں, تے جتھے قرآن ہے اتھے مار بولو بولو مار نہیں. اچھا ان میں آیت پڑھی ہے تسا حضرات سامنے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تسی سبحان اللہ سناؤ تے ذرا قرآن دا گوتا لگا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہم نے بولنا ذرا میرے نال قرآن کی کہندا ہے انا ہم نے اے ہم جیڑا ہے نا اگر پنجابی جو پوچھے تے اساں. قرآن کہندا ہے انا نحن نزلنا الذکر اساں اے قرآن نازل کرن والے ہاں, اے قرآن اے ذکر اتارن والے ہاں. اساں ہم نے قرآن دا ترجمہ پڑھ لا, بریلویاں دا پڑھ لا تے ہم نے, اہل حدیثاں دا پڑھ لا تے ہم نے, اور وابیاں تے دیوبندیاں دا پڑھ لا تے ہم نے. جیڑا مرضی ترجمہ پڑھے گا کوئی ترجمہ کر دین. انا ہم نے یا اللہ جیڑا ہم نے اے تے او لفظ استعمال کر دے سن جیڑے شہنشاہون بادشاہون بڑے وڈیرے ہون. او کہندے نا ہم حکم دیتے ہیں, ہمیں یہ اجازت دیتے ہیں, ہم آپ کو جانے کا حکم دیتے ہیں. یا اللہ اے ہم والا لفظ دے شہنشاہ استعمال کر دین. اللہ کہندے ذرا غور تے کرنا میرے تو وڈا شہنشاہ کون, میرے تو وڈا مشکل کشا کون, میرے تو بڑا حاجت روا کون, میرے تو بڑا مختار کل کون, میرے تو بڑا رزق عطا کرن والا کون, میرے تو بڑا اولاد تے بیٹے تے بیٹیاں دین والا کون. یہاں بولے میں یشاء اناسا و یہاں بولے میں یشاء الذکور. میرا فیصلہ میری مرضی, میں جنوں چاہواں صرف بیٹے دیواں, میں جنوں چاہواں صرف بیٹیاں عطا کر دیواں. اگے قرآن کہندا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اے سمد پورے آلیاں دا مزاج ہے, اے دلی سویٹ تے رچنا آلیاں نو جا کے کہندے حاجی صاحب اے پھڑو 1000 روپیہ تے کلو مٹھائی مکس کر دے. اچھا اسی بیکری تے جائیے تے مٹھائی مکس منگ دیاں. اللہ کہندے مینوں انہاں دے مزاج دا پتہ ہے, اے مکس زیادہ پسند کر دین. میری مرضی میں کلے پتر دیواں, میری مرضی میں کلیاں تیاں دیواں, پھر میری مرضی او یزوجہم ذکرانا و اناسا. میری مرضی میں تیاں بھی دے دینا تے پتر بھی دے دینا, میں مکس عطا کر دینا. میں اپنے بندیاں نو مزاج دے مطابق استعمال واسطے اولاد بھی دے دینا, سامان بھی دے دینا. یا اللہ اے چند دا کی مطلب تے کی مقصد ہے. اللہ فرماندے نے میرے رفیع کالونی والے نا بندیاں دی عادت ہے جدوں سون لگ دے نے وڈا بلب بند کر دیندے نے, زیرو دا بال دیندے. اے جے ہے یا نہیں ہے بولو, وڈا بند کر چھڑدے ہیں, زیرو دا بال دیندے ہیں نا. اللہ کہندے ہیں سارا دن سورج وڈا بلب چمکدا رہیا, جدوں میرے بندیاں دے سون دا ٹائم آیا نا میں سورج بند کر دیتا, زیرو والا چن بال دیتا تاکہ انہاں نوں سکون آ جائے. سبحان اللہ, انہاں نوں راحت آ جائے.
انہاں نوں سکون مل جائے، سارا دن تھکے آ رہے اپنی اولاد دے خاطر حق حلال کماندے، در بدر دیاں ٹھوکراں کھاندے، اج جدوں میرا بندہ رات نو بستر تے آ کے تے بازو اپنیاں اکھیاں تے رکھ کے تے ذہنی سکون لینا چاہندا ہے، اللہ کہندے میں چن نو حکم دیندا ہن تیریاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں، جیڑی ہلکی ہلکی ٹھنڈک دے نال میں تینوں نوازیا ہے، اج اونا دے نال میرے نا بندیاں نو سکون مہیا کر دے یا اللہ۔ اینا ساریاں چیزاں دا بل کتوں ملے گا؟ بلدی والے دین گے؟ نہیں وابڈ والے دین گے، اچھا شاید سوئی گیس والے دین گے، ہو سکتا ہے کرکٹ والے دے دین، ہو سکتا ہے وزارات عمرہ دے دین۔ اللہ فرماندے نے نہیں سجنا نہیں، اے پانی بھی استعمال کر لا، سورج بھی استعمال کر لا، چند بھی استعمال کر لا، سارا دن جنہ مرضی میری دتی ہوئی زمین دے جتھے چاہویں پھردا رہ، جو چاہویں کھاندا رہ، یا اللہ بل کنا کو بن جائے گا؟ اللہ فرماندے بل نہیں لینا، مینوں تیرا بل نہیں چاہیدا، بندیا مینوں تیرا دل چاہیدا، مینوں تیرا دل چاہیدا ہے۔ جدوں ساڑیاں چیزاں استعمال کر کے تے جدوں تو سکون نال اپنے بستر تے آ جائے نا، پھر ذرا اپنے دلوں پکار کے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ کہہ لیا کر۔ اللہ کہندے تیرا ایک سجدہ جدوں تو اپنی جبین نیاز میرے دروازے تے جھکا کے میں تو منگدا ہے نا تے کہندا ہے اللہم، تے مینوں اتنا مزہ آندا ہے کہ میریاں ساریاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا بل ادا ہو جاندا ہے۔ ورنہ تے سانوں لائناں چ لگنا پیندا ہے نا، تے جے رب بھی کہندا ہے کہ بل دیو سورج دا، چن دا، ستاریاں دا، ہوا دا، تے پھر اسی تے ساری زندگی بل ہی بھردیاں رہنا سی۔ اج گورنمنٹ دی واری ہے، اج معاذ اللہ رب دی واری ہے، اج سورج دے بل دی واری ہے، اج گیس دے او دے اج چن دے بل دی واری ہے۔ یا اللہ اے جیڑا لوکاں نے سانوں لائناں چ لایا ہویا ہے، کدی آٹے دی لائن تے کدی بل دی لائن تے کدی پانی دی لائن، وجہ کی؟ اللہ نے کہندے جدوں تک تو میریاں لائناں چوں نکلے ہے نا، ڈرائیور حضرات جانتے ہیں پٹرول دیاں لائناں بھی لگدیاں رہیاں، سی این جی دیاں لائناں، اسی خود لمبیاں لمبیاں لائناں چ لگے رہے ہیں۔ ہاں کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے کہا جدوں تو مسجد دیاں لائناں چوں نکلے ہے نا تے میں تینوں انہاں لائناں چ پا چھڈیا، تو جڑیاں مسجد چ نماز دیاں لائناں لگدیاں نے نا تو انہاں وچ آ، 5 ٹائم آ، تے میں تیری جان چھڑوا دیاں گا انہاں لائناں تو، تینوں سارا کچھ گھر بیٹھے ملے گا، لیکن آ تا صحیح۔ تو کہنا جی بابا جی کسی نے رزق بند دیتا ہے، کسی نے میرا کاروبار بند دیتا ہے، ایک کاروبار ہے کہ کٹا ہے جڑا بند دیتا ہے، کسی کوئی نہیں بنتا۔ اللہ فرماندے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اچھائی بھی رب والوں ہے، برائی بھی رب والوں ہے، مشکل بھی رب والوں ہے، آسانی بھی رب والوں ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جدوں ایک تاریخ طے ہے مرن دی، جیری رات قبر دیئے او بار بولو او بار نہیں، تے جیری بار ہے او قبر چ نہیں آ سکتی، دنیا ٹل لال ہے، تو پھر ڈرنا کہتا ہے؟ جدوں بندے دا عقیدہ بن جائے نا کہ میں ادوں ہی مرنا ہے جدوں رب چاہے گا، تے بندے دا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ٹل لال ہے، اس جو مرضی کر لیں، حد نہیں سی ہو گئی کہ آسمان نال گلاں کر دی اگ دے نال، اگ دے اندر ابراہیم نو سٹ چھڈیا سی تے سمجھدے سن یہ ہن مر گئے۔ اللہ نے کہا اے جلان دیاں طاقتاں اگ کول نہیں، ہے جلان دیاں طاقتاں میرے کول نے۔ یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن رکھ کے تے زندہ باہر کڈیا، تے ایک وال بھی خراب نہیں ہویا یونس دا۔ یونس نو بند، موسیٰ نو بند ڈبے دے اندر پانی وچ سٹ چھڈیا صندوق وچ تے زندہ ہی کڈیا ہے نا۔ 2005 زلزلہ آیا سی، اللہ پاک سب دی حفاظت فرمائے، غالباً
ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੀਡਰ ਸੀ, ਫੀਡਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦੋ। ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਸਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ, ਮਹਿਫਲ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਵੇ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਵੇ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਵੇ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁ ਰਾਜ਼ਿਕੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੌਜ਼ੂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬਰੀਲ ਉਹ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ 30ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ 30ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਆਇਤ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, जी वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह इकरा। बोलना 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 ज़रा ज़रा की क्या है जबरील ने? इकरा। हुजूर ने फरमाया मां ना बिकारी, मैं तो पढ़ा ही नहीं है, मैं कितना पढ़ लूँ? फिर हज़रत जबरील लिखा इकरा, पढ़ो। हुजूर ने फरमाया मां ना बिकारी, मैं पढ़ा या नहीं है? तो जबरील ने ना अगे होके महबूब नूं जफी पाई है, जफी पा के सीने नाल लाया, तो फिर झटका दे के छड़िया, तो फिर क्या या रसूल अल्लाह इकरा। फरमाया मां ना बेकार है, मैं किवें पढ़ ला, मैं पढ़िया या नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। मेरा तसव्वुर जबरील ने नूरी मोबाइल चुकया, तो कानून ला के कहने लगा रिशा वाले ये कहते मैं पढ़िया या नहीं हाँ। सुभान अल्लाह उच्ची बनती है। ये कहते मैं पढ़िया होया नहीं हाँ, तो तुसा कहते इनू सुना के आओ, इनू पढ़ा के आओ। तो रब दी मशीयत मुस्कुरा के कहती है जबरील जदों तक मेरे महबूब दी जुबान नबुवत नू मैं रब दे नाम दी चाबी नहीं ना लाएगा, इन्हें नहीं पढ़ना। या अल्लाह फिर किवें कहवा? सुभान अल्लाह। 30वां सुपारा सूरह अलक, कुरान खोल के बयान करदा है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। ये जदों पढ़िया ना ते हज़रत महबूब किबरिया ने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिता। रब दा नाम आंदा गया, महबूब दी जुबान चल पई। रब दा नाम आंदा गया ते महबूब दी जुबान चलना शुरू हो गए। मालूम होया जे रब दा नाम जुबान ते आ जाए ते जुबान चल पैंदी है। ते असी जो बच्चे साढ़े माशाअल्लाह बोलने वाले होंगे, असी उन्होंने कहते हैं पुत्रा दादा कह, दादी कह, मामी कह, खाला कह, खालू कह, चलो साढ़े ही नाम ले ला, पर बोल तो सही ताकि मैं बिरादरी वालों दसा। इन्हें सब तो पहले मेरा नाम लिया है। सफीउल्लाह इन्हें चारों बाहर कटो तो बेटे नमाज टाइम आना, शाबाश। ये मेरा भी वो सारा सलसल तोड़न की, चलो बेटा शाबाश। नाल है इन्हें किसे दे, चलो बेटा शाबाश हले, शाबाश शाबाश, जल्दी करो जल्दी। देखो ना जी, हले ये शरीयत ने इन्होंने हुक्म नहीं दिता मस्जिद चान का, शरीयत ने इन्होंने हले हुक्म नहीं दिता मस्जिद, लेकिन माँ प्यो ने मौलवियां दे मत्थे मार छड्डे ने।
تو جدو شریعت کہتی ہے کہ ہوں 7 سال دا ہو گیا انہوں ہوں نماز دا حکم کرو، پھر اسی کہنے چشتی صاحب والے بچہ ہے، سکھ جائے گا ہولی ہولی۔ جدو سکھان دی واری آندی ہے وعلیکم السلام ماں پیو مولوی دے سر سٹ دیں تے پھر آگے ساڈا سر کھل دے۔ اچھا بھائی جبریل آگے کہہ لگے اقرا، سبحان اللہ کہہ دو، پھر بولو بل بلند آواز نال کی کیا جبریل نے؟ اقرا۔ اچھا جدو نام رب دا آ گیا نا محبوب دی زبان تے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبریل پڑھدا جا رہے ہیں، محبوب نال نال پڑھدے جا رہے ہیں، آواز آئی سونے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، زبان روک لا، زبان نو حرکت نہ دے، ورنہ 1400 سال تو بعد اے رفیق کلونی والے کہن گے ویکھیا نا نوریاں دا سردار اج نبیاں دے سردار نو قرآن پڑھا رہا سی۔ اللہ کہندے نے میں گل نہیں سننی، سونیا تو زبان روک لا تاکہ رفیق کلونی والیاں دا عقیدہ میں بنا دیاں گا۔ اے جبریل استاد بن کے مصطفیٰ نو قرآن یاد نہیں سے کروانا دا، شاگرد بن کے قرآن سنانا دا۔ اللہ اللہ، تسی علماء تو سنتے رہندے ہو کہ ہجرت معراج والی رات حضور آرام کر رہے سن تے حضور نو محسوس ہویا کہ کوئی میرے قدم پیا چمدا ہے، سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، قدم پیا چمدا ہے، تے حضور نے نبوت والی اکھ کھولی تے نگاہ پئی تے نوریاں دا سردار، بس اشارہ دینا ہے، نوریاں دا سردار قدم پیا چمدا ہے۔ جبریل کیویں؟ بولا ذرا، میں اپنے انداز جبریل کیویں آیا ہے؟ یا رسول اللہ رب دا پیغام لے کے آیا۔ اگر سبحان اللہ پوری کرو تو شاعر نے کمال دی منظر کشی کی ہے۔ اللہ اللہ، نبوت والی اکھ کھلی، نگاہ جبریل تے پئی ہے۔ جبریل کیویں آئے ہو؟ تے جبریل ہاتھ بن کے محبوب دے سامنے کھڑے ہو گئے تے قدماں دا بوسا لے کے کی کہندے نے؟ سبحان اللہ کہہ دیو ذرا بلند آواز نال۔ عرض کی تے جبریل تلیاں نو چم کے، عرض کی تے جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری دے لئی تے براق آ گئی ہے، تے واگاں پھرن لئی غلام آ گیا ہے۔ جدک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھرے سن نبی انتظار آج سارے، اے آدم نے نبیانو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اکھ کھلی نا میرے محبوب دے تے نوریاں دا سردار بشر دے قدم چ بیٹھا نظر آندا ہے۔ جے میں طالب علم کولوں پوچھے پھر معراج والی رات نوریاں دا سردار بشر دے دروازے تے نظر آندا ہے، نوریاں دا سردار نبیاں دے سردار دے دروازے تے نظر آندا ہے، تے ہجرت والی رات نبیاں دا سردار صحابہ دے سردار صدیق دے دروازے تے نظر آندا۔ میں تو نہیں پڑھنا، تو صرف زبان روک لا تے اے دے تو سندا رہ تے یاد کروانا میرا کام۔ جے تو اج پڑھن لگ گیا انہاں تے کہنا ہے کہ جبریل مصطفیٰ دا استاد ہے، جبریل مصطفیٰ دا استاد ہے۔ اج بھی لوگ کہندے کہ جی دیکھو جی ساڈا نوری جڑے نوری نے نا نوری، وہ کہندے نے جی جبریل پڑھاندا رہا ہے غار حرا وچ۔ چلو میں ایک قرآن چوں دلیل دے دیندا، سبحان اللہ کہہ دیو یار بلند آواز نال، سارے بولو سارے یار بلند آواز نال۔ پہلا سپارہ ہے سورہ بقرہ ہے، تے جدوں اللہ بنا چھڈیا نا آدم نو بھی بنا دتا،
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਕਾਲ ਅੰਬਿਊਨੀ ਬਿਅਸਮਾਈ ਹਾਉਲਾਈ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اوے فرشتیو تسی کہندے سی نا کہ خلیفہ نہ بناؤ، یا اللہ خلیفہ نہ بنا، اسی کافی ہیں تیری حمد و ثنا واسطے، اچھا اگر تسی سچے ہو نا اے چند چیزاں دے مینوں نام دس دیو۔ جدو اللہ فرشتیاں نوں کہنا مینوں انہاں چیزاں دے نام دسو تے فرشتے کہندے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب سونیا اے تو بہتر جاندا ہے، میں بڑے شارٹ کٹ ترجمہ کر رہا ہوں، عرشاں والے تو بہتر جانتا ہے انہاں چیزاں دے کی نام نے۔ اللہ اگے فرماندے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ اللہ پھر او نام حضرت آدم نو سکھائے۔ اچھا جدو حضرت آدم نو سکھا دیتے نا، پھر اللہ نے حضرت آدم نو کہا اے نبی کھڑے ہو کے نا ذرا فرشتیاں نو ہن ذرا انہاں دے نام دسو۔ اچھا جیرے نام فرشتیاں نو نہیں سن آندے وہ اللہ نے حضرت آدم کولوں سنوائے۔ اچھا جے میں طالب علم کولوں پوچھو تو میں جی کہاں گا کہ حضرت آدم استاد بن کے سارے فرشتیاں نو نام یاد پہ کرواتا ہے۔ اچھا بھی میں کدے نہیں پڑھیا، صاحب علم بیٹھے ہو کہ او جڑی کلاس رب لائی سی حضرت آدم نو ٹیچر بنا کے تے فرشتیاں دی کلاس وچ کھڑا کیتا سی، اس کلاس وچ ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل چھٹی دے ہون؟ بولو بھائی، میں کدے نہیں پڑھیا کہ حضرت آدم نام دس دے ہون، فرشتیاں نو پڑھا رہے ہون تے حضرت جبریل چھٹی تے ہون۔ تانوں کدے پڑھیا ہوئے تو تساں مینوں دس دینا۔ معلوم ہویا نہیں جدوں حضرت آدم ٹیچر بن کے کلاس پڑھا رہے سن انہاں شاگرداں دے اندر جڑا پہلا شاگرد سی نا اونوں جبریل کہندے نے۔ اچھا بھی حضور دا رتبہ زیادہ ہے نا، بولنا ذرا بلند آواز نال، بنے آدم پہلے نے، حضور انڈے چاہے نے، لیکن مقام حضور دا سارے نبیاں نالوں زیادہ ہے تے اچھا ہے۔ اچھا بھی آدم پڑھا رہے فرشتیاں نو تے جبریل آدم دا استاد ہے۔ آدم دا مقام محبوب تو نیواں ہے، مصطفیٰ دا مقام سب تو اچھا ہے۔ مینوں سمجھ نہیں آندی جیڑا آدم دا شاگرد ہے جبریل وہ مصطفیٰ دا استاد کیویں ہو سکتا؟ معلوم ہویا او استاد بن کے غار ہرا وچ پڑھاندے نہیں سن، شاگرد بن کے قرآن سناندے سن۔ چلو دو شاگرد مینوں ہور یاد آ گئے۔ حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے تو بہترین وہ شخص ہے جڑا قرآن پڑھے تے پڑھائے۔ بہترین وہ شخص ہے جڑا قرآن پڑھے تے پڑھائے۔ اچھا بھئی میں قرآن اپنے شاگرداں نو پڑھاواں تے میں آلہ، تسی قرآن اپنے بچیاں نو سکھاؤ تے تسی آلہ۔ یا قیوم برحمتک استغیث، پیر اپنے مرید نو قرآن سکھائے تے پیر آلہ، مرید سکھے تے مرید، بولو مرید سکھے تے مرید آلہ، استاد سکھائے تے استاد بہتر، شاگرد پڑھے تے شاگرد بہتر، باپ پڑھائے تے باپ بہتر، بیٹا پڑھے تے بیٹا بہتر، ماں پڑھائے تے ماں بہتر، بیٹی پڑھے تے بیٹی بہتر۔ معلوم ہویا جے میں قرآن پڑھا میں آلہ، تسا قرآن پڑھو تے تسی آلہ۔ اچھا جرا میرے سامنے قرآن بیٹھ کے پڑھے او تے آلہ ہو گئے تے جنہاں نے مصطفیٰ تو قرآن سکھیا ہو۔ نہیں سبحان صحابہ دے دیوانے والی سبحان اللہ چاہیے۔ اچھا جنہاں میرے کول بیٹھ کے قرآن سکھیا ہے، میں کہنا قاری صاحب جس مرضی ممتحن کو لے جاؤ تے جتوں مرضی سن لو۔ اے رات الحمدللہ دو بھتیجیاں دا تکمیل قرآن ہویا ہے الحمدللہ بہاڑی دے اندر، سفیان صاحب دے بیٹیاں دا، تے قاری صاحب نے اس انداز وچ یاد کروایا ہے کہ تسی آیتاں نہ دسو، تسی صرف اس بچے نو لقمان نو کھڑا کر کے اے دسو بھئی فلاں سپارے دا فلاں رکوع کس لفظ تو شروع ہو رہا ہے وہ دسے گا۔ یہ مقدرہ والےاں نو ملدا ہے یہ نعمت، یاد رکھنا۔ فلاں آیت کتوں شروع ہو رہی ہے وہ نمبر کی ہے وہ دسے گا، فلاں سپارہ کتوں شروع ہو رہا ہے وہ نمبر کی ہے وہ دسے گا، فلاں سپارے چ رکوع کتنے نے وہ دسے گا۔ اچھا بھئی جڑے انہاں کول پڑھن گے تے وہ بہتر نے، جڑے میرے کول پڑھن گے تے وہ بہتر نے، تے جنہاں نے قرآن مصطفیٰ تو سکھیا ہوئے وہ صحابہ دا کی مقام۔ تے میں سینے تے ہاتھ مار کے کہنا لے جاؤ جس مرضی میدان وچ، اے قرآن دا اعجاز ہے قاری صاحب، جس مرضی میدان وچ لے جاؤ،
جس مرضی مسجد دے اندر رمضان المبارک دے مسلے تے کھڑا کر دینا، ایک قرآن الف تو لے کے ناس تک سنائے گا، ڈگمگاندہ نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیے جیے بہاری دے کاری دا چنڈیا ہویا شاگرد ہے، اے اکارے دے کاری دا پڑھایا ہویا شاگرد ہے، اے فلاں گلتی نشین دا پڑھایا ہویا شاگرد ہے۔ اے تیرا تے میرا شاگرد کسے میدان وچ مار نہیں کھاندا، تیرا تے میرا شاگرد کسے میدان وچ ہار نہیں مندا، تیرا تے میرا شاگرد کسے میدان وچ گھبراندا نظر نہیں آندا۔ تے جنہاں صحابہ نے قرآن مصطفیٰ تو سکھیا ہوئے، جنہاں نے اذانہ مصطفیٰ تو سکھیا ہون، جنہاں نے روزے مصطفیٰ تو سکھے ہون، جنہاں نے زکاتہ مصطفیٰ کو سکھیا ہون، جنہاں نے حج دا طریقہ مصطفیٰ تو سکھیا ہوئے، وہ صحابہ کی میں گھبرا سکتے۔ اچھا بھی جے سامنے بیٹھ کے پڑھن والے اتنے آلہ نے، جے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے پڑھن والے اتنے آلہ نے، تے جس حسین نے مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھ کے قرآن سکھے۔ اچھا ان ایک شیر آ گئے ایتھے، کیونکہ آج گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، تے کہندے ہوندے نا کوجا رون نالوں چپ چنگی، لیکن ہو چکہ آ گیا ہے تے میرا دل کرتا ہے کہ شان حسین تے ایک شیر ہونا چاہیے، لیکن جی تہاڈی سبحان اللہ نے ایک شیر ادھار کرن والی ہے، تے ادھار بھی انشاءاللہ آپ کر لیں گے، تسی سبحان اللہ اچھی سناؤ گے تے شیر آئے گا۔ اچھا بھی صحابہ مصطفیٰ تو قرآن سکھیا، صحابہ آلہ، حسین نے مصطفیٰ تو قرآن سکھیا تے حسین آلہ۔ ایک دن حضور نے پوچھا حسین تو آلہ یا میں آلہ؟ حضور نے حسین نے پوچھا حسین تو آلہ یا میں آلہ؟ حسین نے کہا نانا جی میں آلہ۔ بولو یار بلند آواز نال، نانا جی میں آلہ۔ تے حضور مسکرا کے کہندے حسین ہو کیویں؟ تے حسین کہنے لگا نانا جی جتنی عظمت تے شان والا میرا نانا ہے نا، بولو یار بلند آواز نال، انیا شان نالو ٹاڈا نانا نہیں، تے میں آلہ۔ ہوں سبحان اللہ کہہ دیو، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، قرآن سے نسبت تیرے اور حافظ قرآن تو، قرآن سے نسبت تیرے اور حافظ قرآن تو، چر کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ جے قرآن میرا حسین مصطفیٰ تو سکھے تے حسین شان والا، جے صدیق مصطفیٰ تو سکھے تے صدیق شان والا، جے میں انجو کد غلط نہیں ہوئے گا، جے اوس یونیورسٹی والوے گا جنہوں محمد یونیورسٹی کہندیں، جنہوں مصطفیٰ یونیورسٹی کہندیں، وہ ایسی یونیورسٹی نظر آئے گی جدے اندر رشوت بھی نظر نہیں آئے گی، جدے اندر توکھا بھی نظر نہیں آئے گا، جدے اندر کرپشن بھی نظر نہیں آئے گی، جدے اندر مال بٹورنا بھی نظر نہیں آئے گا۔ رب کعبہ دی قسم قرآن لے کے بیٹھا باوضو منبر رسول تے بیٹھا، ساری دنیا ٹل لا لوے، ساری دنیا جتنے مرضی مدرسیاں دے نال پڑھ جائے، یونیورسٹیاں دے نال پڑھ جائے، کالجاں دے نال پڑھ جائے، معلمہ دے نال پڑھ جائے، حافظاں دے نال پڑھ جائے، لیکن جیری کلاس رب نے مسجد نبوی دے اندر لگا دیتی، جدے شاگرد صحابہ نظر آندے، جدہ استاد مصطفیٰ نظر آندے، ساری دنیا ٹل لا لے، اس کلاس دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ وجہ کی ہے؟ ایسی کیڑی شے ہے اس کلاس جیڑی ساڈے وچ نہیں؟ جدوں امتحان نہیں آتا ہے نا، مشاہدہ ہے اپنا دیکھیا ہے، بیکری تے بندہ جاتا ہے تے
سونی جی مٹھائی جی محتمم صاحب نو پسند ہوں وہ پیک کرواتے تے محتمم صاحب دے ٹیبل تے رکھ کے جا کے کہتے ہیں حضرت جی اے ساڈے والو انعام ہے. ہوں بندہ پوچھے رزلٹ تے ہلے آیا نہیں تے انعام کا آ گیا؟ معلوم ہویا انعام نہیں ہے، رشوت ہے. خیال کرنا سند دے چھڈنا، سند نو چٹنا ہے. جو حافظ رمضان المبارک دے اندر مصلے تے کھڑا ہو کے قرآن نہیں سنا سکتا اس سند نو چٹنا ہے. ساڈے دادا جی کہندے ہوندے سن کہ میرے کو سند کوئی نہیں. ساڈے کول کہندے سن ساڈے کول حفظ دی سند نہیں، لیکن انہاں 40 مصلے سنائے نے. 40 سال ساڈے دادا جی نے چیچا وطنی دے اندر تراویحاں پڑھائیاں نے. تو کہندے ہوندے سن بندے نو آپ سند ہونا چاہیے. ہن میں ڈپلومے دے سنداں لے کے پھردا رہواں تے ممبر تے بیٹھ کے مینوں گل کرن دا طریقہ تے ول نہ آوے تے میں اس سنداں دا کی کرنا ہے؟ حافظاں نو اسی سنداں تے سنداں دے دئیے، مدرسے دی مل گئی، سکول دی مل گئی، فلاں دارالعلوم دی مل گئی. جو اس حافظ نو کھڑے ہو کے پیچھے امام دے کھڑے ہو کے غلطی نہیں کٹ سکدا، لقمہ نہیں دے سکدا، اس سند نو اسی چٹنا ہے. مزہ تے ادو آئے گا نا کہ حافظ اگے پردہ ہوئے، لفظ غلط آوے تے اگے نہ جان دے. تے قرآن دا اعجاز ہے. وہ کدی تلاوت کرتے ہوئے اتفاق ہوتا ہے تے یاد رکھنا بارہا دفعہ اتفاق ہوئے اگر زبان چلتے چلتے کوئی لفظ غلط ادا کر جائے نا، میرے نال تے الحمدللہ بارہا دفعہ مشاہدہ ہویا ہے کہ کدی بے ترتیبی دے نال لاپرواہی دے نال اگر کوئی قرآن مجید دا لفظ غلط زبان تے آئے نا تے زبان اگے نہیں چلتی. جنی دیر تک پچھلی آیت نو ملا کے اس لفظ نو درست نہ پڑھ لیتا جائے رب اگے زبان نہیں چلن دیتا. میرے نال بارہا دفعہ ہو چکے، میری زبان اگے نہیں چلتی، مینوں دوبارہ وہ آئے تو دہرانی پیندی ہے. تے فائدہ اس سنداں دا، فائدہ اس محنت دا، فائدہ انہاں مٹھائیاں دا. مزہ تے تا ہے نا بچہ حافظ ہوئے تے رمضان المبارک چ کھڑا ہو کے سناوے تے دنیا نو پتہ لگے بھی اے سند ہے. میرے 20 شاگرد ہون نا، 20 شاگرد سارے لائق ہون، سارے پڑھے لکھے ہون، سارے سمجھدار ہون، سارے وفادار ہون، پھر بھی انہاں 10 شاگرداں چوں 20 شاگرداں چوں ایک شاگرد ایسا ہوندا ہے جنوں میں اپنا نائب بنا دیندا. نہیں سبحان اللہ اچھی بن دی. مینوں اون تے اعتماد ہوندا ہے کہ بھی اے میرے تو بعد میری خطابت سنبھال لے گا، میری مسجد سنبھال لے گا، میرا مصلی سنبھال لے گا، میرے جان تو بعد نمازاں پڑھائے گا. میں انہوں نائب بنا دیندا، پھر لوگ من دین اون دے پیچھے نمازاں پڑھ دین. کیوں کہ جنوں حافظ صاحب کھڑا کر گئے نے. اچھا بھئی جنوں میں نائب بنا کے کھڑا کر دیواں تسی اونوں تے امام من لیندے ہو. نہیں گل میں بڑی گل کر گیا لیکن تواڈے اتوں لنگ گئی ہے، سبحان اللہ کہہ دیو. اچھا جنوں میں نائب بنا کے کھڑا کرا انہوں تے تسی امام من لیندے ہو، تے جنوں میرا مصطفیٰ نائب بنا دے او دی خلافت وچ شک ہے، او دے ایمان وچ شک ہے. میں دواں اون دے سر تے پگڑی بن دیواں کہ میرے جلسے تے جان دا بعد اے نمازاں پڑھائے گا، اے درس دے گا، اے مسجد دا نظام دیکھے گا، اے مدرسے دا نظام ویکھے گا. معلوم ہویا مینوں ہوندے تے اعتماد سی، میں انہوں مسلح دے دیتا. اللہ نے کیا سونے اعلان کر دے کہ کل نو اس بندے نو چنڈا ملے گا جنہیں ہاتھ تے رب فتح دے گا. پھر دنیا نے ویکھیا میدان خیبر دے اندر چنڈا لے کے آندا ہویا علی نظر آیا. پھر اس میدان دے اندر صدیق نے علی نو امام منیا، عمر نے علی نو امام منیا، عثمان نے علی نو سپاہ سالار منیا، طلحہ نے علی نو سپاہ سالار منیا. خیبر دے مقام تے صحابہ نے علی نو سپاہ سالار من لیا، جدو مسلے دے واری آئی علی نے صدیق نو اپنا امام من لیا. لڑائی کا دیئے ساڈے نال کیوں بحث کردے ہو؟ نہ تے جھنڈا میں دیتا ہے، نہ مسلح میں دیتا ہے. اچھا بھی اور گل آ گئی، بچہ حفظ کرتا ہے اون دے سر ایک پگڑی بننی جاندی ہے نا، سبحان اللہ کہہ دے ایک پگڑی بننی جاندی ہے. تے جدو درس حدیث پڑھ لیندا ہے دوجی پگڑی آ جاندی ہے. کدی انج ویکھیا کہ ایک سر ہوے تے پگڑیاں دو ہون؟
بولو یار بلند آواز نال. سر ایک ہوئے تے پگڑیاں دو ہون. یا اللہ یہ بھی اعزاز کسے نو ملیا ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے کیا ملیا ہے اور اس تو بعد کسے نو نہیں ملنا. یا اللہ وہ کون عظیم شخصیت ہے؟ اللہ کہندے نے انہوں صدیق کہندے نے. تیرا پتر حافظ ہوئے تے حافظ تے پگڑی حفظ والی، پھر جدو دورہ حدیث کر لے پھر پگڑی دورہ حدیث والی تے آ پھر ذرا ہجرت والی رات ویک جس ویلے میرے ابو بکر صدیق نے آمینہ دے درے یتیم نو انہاں کندیاں تے بٹھا کے سفر شروع کیتا. اللہ فرماندے مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، صدیق میدان محشر دے اندر تیرے سر تے دو پگڑیاں نظر آن گیاں. ایک پگڑی قرآن دی حفاظت دی ہوئے گی، دوسری پگڑی صاحب قرآن دی حفاظت. صدیق ہوئے جن نے قرآن بھی اٹھایا ہے. اچھا تسی علماء تو سنتے رہندے ہو، بس آخری گل کر رہے ہیں، تسی علماء تو سنتے رہندے ہو 23 سال دے اندر پورا قرآن مجید آیا. کتنے سال دے اندر؟ بولنا کتنے سال دے اندر؟ 23 سال. کدی ایک آیت، کدی 2 آیتاں، کدی 3 آیتاں، کدی ایک سورت، کدی 2 سورتاں، کدی مکی کدی مدنی، کدی مکی کدی مدنی. اے جڑی مکی مدنی سورتاں نے دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جڑیاں مکھیاں نے نا سورتاں اے ادوں آئیاں نے جدوں حضور مکے وچ سن، تے جڑی مدنی ہے ادوں آئی ہے جدوں حضور مدینے وچ سن. پورے قرآن دی 114 سورتاں نے مینوں ایسی صورت کوئی نظر نہیں آندی جڑی مکی مدنی ہوئے، مکی بھی ہوئے تے مدنی بھی ہوئے. یا اللہ وجہ کی؟ اللہ کہتے جنہوں حضور مکے چ سن تے مدینے چ نہیں سن، جدو مدینے وچ سن تے مکے وچ نہیں سن. معلوم ہویا رب بھی یہ مانتا ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے. بولو یار بلند آواز نال، حضور ایک ٹائم 2 جگہ موجود نہیں. چلو انہوں گل عقیدے دی آ گئی ہے. پچھلے ہفتے رولا بنیا ہوا سی کہ مسجد دے اندر ڈانس ہویا، عورتاں نچیاں. ہویا ہے نا، تساں سارے دیکھیا، تسی میرے نالوں زیادہ ماشاءاللہ تیز ہو اس مسئلے دے اندر. تے حضرت کہ ایک بندہ کہہ لگا چشتی صاحب تسی نہیں کوئی جمعے چ تبصرہ کیتا. میں کہ اسی تے تبصرہ کرنا تے عقیدے دے نال ہی کرنا ہے. بھی جنہاں دی مسجد دے اندر یہ سب کچھ ہویا ہے، سارے جاندے نو کنہاں دے مسلک دی مسجد ہے؟ سارے جاندے. جنہاں دی مسجد دے بیسمنٹ دے وچ سارا کام ہویا ہے نا، انہاں دا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہر ویلے موجود نے. بولو یار بلند آواز نال، ہے یا نہیں ہے انہاں دا عقیدہ نظریات؟ انہاں دا عقیدہ نظریہ ہے کہ حضور ہر ویلے ہر تھاں تے موجود نے. میں کہندا مسلک دیوبند تے چمک پیا، ہن تے مننا پے گا یا تہاڈا عقیدہ غلط ہے. وہ کڈے بدبخت ہو تسی حضور دی موجودگی وچ اے کنجر خانہ کرتے ہو. اوے عقل چاندی ہے گل. ایک پاسے کہندے ہو حضور ہر تھاں تے موجود، کھڑے ہو جائیں جی حضور آ گئے، کھڑے ہو جائیں جی حضور آ گئے. ایک مولانا کہنے لگے سانوں تے نظر نہیں آندے. وہ کہنے لگا تانوں نہیں نظر آنے، ویکھن والی اکھ ہونی چاہیے. مولوی صاحب کہنے لگے اچھا قاری صاحب تانوں نظر آ رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں نظر آ رہے ہیں. مولوی صاحب فرمان لگے لو پھر الحمدللہ میں تابعی ہو گیا. بولو یار بلند آواز نال. وہ کہنے لگے وہ مولوی صاحب میں کدوں آکھیا میں صحابی ہاں؟ مولانا فرمان لگے جو تو حضور نو ویکھ کے صحابی نہیں نہ ہویا تو پھر ایسے بھی بدبخت گزرے نے جنہیں راتاں بھی مصطفیٰ نال گزاریاں نے، دن بھی مصطفیٰ نال گزارے نے تے رہے کافر نے. میں کافر نہیں کہندا، میں یہ کہندا جے تو من دے نا حضور ہر تھاں تے موجود نے، پھر مننا پے گا یہ غلط ہے یا عقیدہ غلط ہے. اے تے قرآن ثابت کردا ہے نا. سورت مکی ہے مدنی ہے. جدو مدینے سن تے مدینے مکے چ نہیں سن، جدو مکے وچ سن تے مدینے وچ نہیں سن. اے تے قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا، ادھر تے اختلاف دی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ فرماندے نے سونیا جدوں تو مدینے آئے نا تے تیریاں خوشبوواں مدینے آئیاں تے قرآن مدینے آیا ہے تے مدینہ پاک ہے. اچھا ایک قرآن دا اعجاز ہے، یاد رکھنا. ایک قرآن دا اعجاز ہے. کوئی ٹل لا لے، کوئی زور لا لے، کوئی جتنا مرضی کوشش کر لے، قرآن ہمیشہ پاک تھاں تے آیا ہے تے انہیں پاک تھاں تے ہی رہنا ہے. ایک گل یاد رکھنا، میری ساری تقریر ایک پاسے اے جملہ یاد کر کے جانا ہے، قرآن ہمیشہ پاک جگہ تو آیا ہے تے انہیں پاک جگہ تے جانا ہے تے پاک جگہ تے.
لینا ہے۔ ہن جتھے جتھے قرآن ہے او تھاواں، بولو یار بلند آواز نال، جتھے جتھے قرآن ہے او تھاواں، پھر بولو جتھے جتھے قرآن ہے او تھاواں پاک نے۔ اچھا قرآن لوہے محفوظ تے سی تے لوہے محفوظ، بولو 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 بولو، لوہے محفوظ۔ اچھا قرآن نو جبریل لے کے آئے تے جبریل، بولنا بلند آواز نال، قرآن مصطفیٰ دے سینہ عطا تے آیا تے سینہ، قرآن صدیق دے سینے تے آیا تے صدیق، اچھی بولنا، قرآن عمر وال آیا تے عمر، قرآن عثمان وال آیا تے عثمان، قرآن علی وال آیا تے علی، قرآن حسین وال آیا تے حسین، قرآن حسن وال آیا تے حسن، قرآن معاویہ وال آیا تے معاویہ، بولو بولو قرآن معاویہ وال آیا تے معاویہ۔ معلوم ہویا جتھے جتھے قرآن تھاواں پاک کرتا چلا گیا۔ رب کعبہ دی قسم، اے رب دا احسان سی کہ رب نے میرے محبوب نو سیدہ عائشہ دے بستر تو اٹھایا نہیں، اوتھے ہی قرآن بھیج کے فیصلہ کر دیتا سونیا، جس طرح قرآن پاک ہے، مصطفیٰ بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، بستر بھی پاک ہے۔ یہ جو اٹھا دیں نا میرے محبوب نو رب سونے، ذرا بستر تو اٹھ کے ذرا مسلے تے آؤ تو میں قرآن نازل کرنا ہے۔ 1400 سال تو بعد آلے لانتیاں پلا کی کہنا سی، جے عائشہ دا بستر پاک ہوندا نا تے قرآن نہ آ جاندا۔ اللہ نے کہا آئے گا کیوں نہیں؟ اللہ جبریل جلدی جا، بس میں گل ختم کرنے لگا، جلدی جا تے اے ذرا میرے محبوب نو دکھا کے لے کے آ۔ حضور خواب وچ نا اج ویکھیا تے جبریل کہندے یا رسول اللہ حاضی امراتک، ہے ذرا غور نال ویکھنا تہاڈی ہون والی بیوی ہے۔ بولو یار بلند آواز نال، اے تہاڈی ہون والی بیوی ہے تے حضور پسند کیتا ہے، 3 راتاں تصویر دکھا دتیاں۔ اچھا اگر رب کہندا کہ سونےو شادی کرو عائشہ نال، حضور نے انکار کر دینا سی، کر لینا سی، لیکن 1400 سال تو بعد آن والے لانتیاں نے کہنا سی کہ عائشہ نال نکاح رب دے حکم دے مطابق ہویا ہے، حضور راضی نہیں سن۔ لوگ کہندے نے اے باپ نے پگڑی لا کے منڈے دے قدمہ چ رکھی ہے، ماں نے دوپٹہ رکھیا، پھر کتے جا کے منڈا راضی ہویا ہے، منڈا ٹڈوں راضی نہیں سی۔ اللہ نے کہا انہاں بکواس کر دیا پھرنا کہ حضور راضی نہیں سن، کرنا پہ گیا، مجبوراً کرنا پہ گیا۔ جبریل تو لے جا تصویر تے دکھا تے پسند کروا گیا تاکہ رفیق کلونی آلیاں دا عقیدہ بن جائے جیڑی عائشہ ہے نا او خدا دی بھی پسند ہے تے مصطفیٰ دی بھی پسند تے قرآن پاک تھاں تے آیا ہے۔ قرآن ہن اگر اجازت ہوگی تو ایک شعر قرآن دے پڑھ کے تہاڈی جان چھڈو، سارے بولو سارے یار بلند آواز نال۔ کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا۔ جے رب ہمت دے توفیق دے وے قرآن دی تلاوت کر، تینوں قرآن دے لفظاں چوں مصطفیٰ دیاں زلفاں دیاں خوشبوواں آن گیاں۔ جے رب تینوں توفیق دے وضحا پڑھے گا تے چہرے دا دیدار ہوندا نظر آئے گا۔ اچھا میں وضحا پڑھا تے سورت پڑھدا، میں انہاں صحابہ نو سلام کرا جڑے وضحا پڑھ دے سن تے ادھر وضحا دے چہرے دا دیدار کر دے سن، جڑے یاسین پڑھ دے سن تے دندان دا دیدار کر دے سن، جڑے علم نشرہ پڑھ دے سن تے سینے دا دیدار کر دے سن۔ پھر میں کیوں نہ کام کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا۔ کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا، کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا، کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا، انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا۔ اچھا بھائی، اللہ پاک سب نو ہدایت عطا فرمائے۔
سانو سارے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اج جمعے تو پہلے اطلاع آئی کہ لاہور گجرانوالے دے ایک نوجوان نعت خواں، تقریباً میرے خیال انہوں دی عمر کوئی 22-23 سال ہوئے گی، حافظ محمد ابو بکر عثمان تے اٹیک ہویا ہے۔ رات انہاں محفل پڑھی ہے تے صبح 4 بجے انہوں نے دل دا اٹیک ہویا تے اللہ دے حضور پیش ہو گئے۔ دعا تو پہلے تمام احباب انہوں نے ایصال ثواب کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوئے گی سنتا عطا کر لو گے۔